اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ہم بیوہ کے ہی بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بیوہ کی نوعیت کچھ ڈیفرنٹ ہے اور اس میں کچھ ہمیں ایک ڈیفرنٹ لا بتایا جا رہا ہے، اور یہ انفارمیٹیو آیت بھی ہے، یعنی معلوماتی باتیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم کو کس کس طرح سے اپنے اپنے طور کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی انٹلیکچوئل ہیں، اس کو غور کیجئے۔ اور اس کا آیت نمبر ہے 240۔ آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی 240۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، یعنی تم میں سے کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو اللہ کا اسلام پہلے سے تھا، وہی اس قانون کے مطابق، کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے، اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو وفات پا جائیں مرد، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اس لیے ہم نے اس جمع مذکر میں مرد لگا دیا کہ اپنی زوج چھوڑ کر جائیں تو وصیۃ لازواجہم متاعا، تو مرد کی ذمہ داری بنتی ہے متاع کی اور فائنینشلی پروٹیکشن کی، اور خرچ کرنے کی ذمہ داری مردوں کی آتی ہے۔ تو اس لیے یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ یہ مردوں سے خاص ذکر ہو رہا ہے کہ ایسے کوئی شخص جس کی بیوی کہ کوئی ذمہ دار نہ ہو، یہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔ بڑا غور سے سمجھیے گا، آیت بڑی سینسیٹیو ہے۔ یہ اس بیوہ کی بات نہیں ہو رہی ہے جس کا مال ہو، بچے ہوں، اور دیکھیں بچے بھی ذمہ داری ہیں، بچوں پر بھی ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک مر جائے یا دونوں زندہ ہوں تو اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی کتاب کے اصول کے مطابق بچے ذمہ دار ہیں اور یہ وارث ہیں، اس لیے یہ والدین کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے اور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا تمام معاملات کو طے کریں گے۔ یعنی بات سیدھی سی یہ ہے کہ وہ عورت جس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں مرد کو کہ 1 سال کا نان نفقہ ضرور اس کے لیے رکھنا، اس کو کوئی نکالے نہ۔ نکال کون کس کو سکتا ہے، یہ پلیز اگر آپ لوگ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ اگر اللہ معاف کرے ہمارے ان جاہل لوگوں کی طرح ہم اس کی تفسیر یہ دے دیں، جو کہ آپ کو کئی کتابوں میں ملے گی، جو کہ جہالت سے بھرپور ہے، کہ جی پہلے بیویوں کا حصہ نہیں تھا اور بچوں کی ذمہ داری نہیں تھی، تو پہلے کی یہ بات تھی کہ جو مر جائے تو اپنی بیوی کے لیے 1 سال کا نان نفقہ چھوڑ جائے۔ تو آپ کو کیا یہ بات صحیح لگ رہی ہے؟ یعنی پہلا اسلام کوئی اور تھا، ایسا تھا کہ اس میں بچوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی، والدین، ماں بیوہ ہو گئی ہے، اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو 1 سال کے بعد نکال دو۔ دیکھیں آپ ایک ایک لفظ اردو کے دیکھیں، نکال سکتے ہو، نکال دو سے زیادہ بہتر ہے نکال سکتے ہو، نہ نکالو 1 سال تک۔ اچھا جی، ایسا کوئی قانون کبھی اسلام میں ہو سکتا ہے؟ کہ ہمارے یہاں کئی مفسرین نے اس پر کہا کہ جی پہلے جی اس طرح سے بات تھی اور اس کے بعد بیوی کا حصہ مقرر ہوا، تو کیا کبھی بھی کسی اسلام کے دور میں ایسا اسلام تھا کہ جس میں 1 سال کے بعد بچوں کی ذمہ داری نہیں رہتی تھی یا شوہر کے مال میں بیوی کا حصہ نہیں ہوتا ہو؟ تو غور سے دیکھیے گا اس کی عربی کو، اور خدا را آپ اس طرح کی تفسیریں نہ بیان کریں کہ والذین یتوفون منکم، بڑے غور سے پڑھیے، وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور اگر وہ چھوڑ جائیں زوج، اسپاؤس، وصیۃ لازواجہم، تو ہر مرد کو چاہیے کہ وصیت کرے اپنی بیوی کے لیے متاع کی، نان نفقے کی، سامان کی، فائدے کی۔ متاع کا معنی فائدہ، سامان، نان نفقہ،
الی الحولی غیر اخراج، 1 سال تک بغیر نکالے. کس کو کرے گا؟ وہ کس کو کرے گا؟ بچوں کو کرے گا کہ اپنی ماں کو مت نکالنا، سسرال والوں کو کرے گا کہ میری بیوی کو مت نکالنا. تو چلے ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی ہے تو سسرال کو کہے گا کہ جی یہ میرے ساتھ تو رہتی تھی، اب بچوں کو مت نکالنا، میری بیوی کو مت نکالنا، تو یقیناً اس کی کوئی پراپرٹی میں حصہ نہیں ہوگا اور اس کے دیور جیٹ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. مطلب آپ غور کریں اس آیت پر، اس میں کوئی ایسی بیوہ نہیں ہے جس کا پیسے والا شوہر ہے، جس کا مالدار شوہر ہے اور بچے بھی مالدار ہیں، وراثت وہ چھوڑ کر گیا ہے. یہ تو کوئی ایسی عورت ہے بیوہ جس کو ہم کہہ دیں کہ اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں اور گھر والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں، اور گھر والے پھر کون ہوں گے؟ بچے نہیں ہوں گے. یہ کوئی ایسا شخص مرا ہے جس کے پلے کوئی وراثت بھی نہیں ہوگی اور پیچھے جو رہ جانے والے ان کو ذمہ دار بھی نہیں ہے. اس کو اگر فار ایگزامپل آپ لے لیں کہ آپ کے باورچی مر گیا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہاں پر رہتا تھا، آپ کی کوئی ایسی بھابھی ہے، کوئی ایسی کزنس کو آپ لوگوں نے رکھا ہوا تھا کہ جو کہ بس صحیح ہے، جی رہے ہیں تو جی رہے ہیں، لیکن جب شوہر مر گیا تو بھائی اب اس کی بیوی کو اس کے میکے بھجوا دو، یا وہ لڑتی بہت ہے، یا وہ انٹرفیئر بہت کرتی ہے، یا وہ فساد کر رہی ہے، اگر امن و امان میں ہے تو بیٹھی رہے پہلے کی طرح. لیکن اس کو نکال سکتے ہیں، کوئی ایسی عورت ہے تو اس کے لیے آ رہا ہے کہ 1 سال کا نان نفقہ اس کو کر دو. اگر شوہر نہ بھی چھوڑ کر جائے، ویسے تو شوہر کی ذمہ داری اللہ بتا رہے ہیں. دیکھیں ہم ہر آیت میں وائس ورسا دیکھتے ہیں کہ اچھا چلو اگر کہ شوہر ذمہ دار نہیں بنا، اگر شوہر کچھ چھوڑ کر نہیں مرا اور وہ ہمارے چچا سسر کی بچیاں یا ہماری نند کی بیٹیوں کے بچے یا کچھ ایسے کوئی ایسے تھے جن کے ہم ذمہ دار نہیں تھے، کوئی ایسی جو میں نے آپ سے کہا خانسامہ ڈرائیور کی بیویاں کوارٹر میں رہتی تھیں، تو اب ہم بھی ذمہ دار تھوڑے بہت ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مرد کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کو 1 سال کا نان نفقہ تو کر کے جایا کرو. تو ہمارے ہاں یہ کئی لوگ کہتے ہیں رات کا بھی مت سوچو، کل کا بھی مت سوچو، اللہ بڑے ہیں، اللہ کریم ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھو، بے شک اللہ کریم ہے، بے شک اللہ بڑے ہیں، بے شک اللہ ہی اللہ ہیں. لیکن دیکھ لو کہ جمع ہوگا پلے میں کچھ تو وصیت کر کے جاؤ گے نا کہ 1 سال تک اس کو نہ نکالنا. تو اس لیے یہ بہت ہی انٹلیکچوئل آیت ہے. اس کو آپ عام بیوہ پہ تھوپو گے تو آپ خود ہی پھنسو گے، کیونکہ اگر آپ نے اسے ایک عام بیوہ بنا دیا تو پھر آپ اس کی آیت کو آگے سمجھاؤ گے کیسے؟ یہ مجھے بتا دو. بہت غور سے دیکھیے گا کہ اگر یہ ایک عام بیوہ پر آپ لے جاتے ہیں کہ جس کے پیچھے وراثت ہے، جس کے پیچھے بچے وارث بنے ہوئے ہیں، اس کو آپ اس بیوہ پر نہیں سیٹ کر سکتے ہو. یہ وہ بیوہ ہے جس کی وراثت کچھ بھی نہیں ہے، پلے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے اور لوگ بھی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ ایک ایسی بیوہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا. اگر اس کا اس شہر میں کوئی نہیں ہوتا تو اس کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے کہ میری بیوی کے لیے 2 کمرے کا مکان چھوڑ جاؤں. اگر کہ وہ جس نوعیت کا ہوتا ہے کہ اس کے کوئی سسرال والے میکے والے اس ملک میں نہیں ہوتے ہیں، جس کے کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، جس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں، تو ہر انسان اپنے طور پر سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ نہیں پتا بیوی پہلے مرے گی یا شوہر پہلے مرے گا. بیویاں بھی سوچتی ہیں کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا اور میاں بھی سوچتے ہیں کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا. یہ ایک ایسی بے سہارا عورت کے لیے آیت ہے. یہ کوئی پیسے والے پیچھے وارث والے بچوں کے ماں باپ کی بات نہیں ہو رہی ہے. جن لوگوں نے نیا جوائن کیا ہے وہ پلیز اس آیت کو میری شروع سے سن لیجئے گا کہ وہ اس بیوہ کی بات ہے جس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. تو شوہر کو چاہیے
کہ کچھ تو جمع چھوڑ کر جائے، کچھ تو جمع چھوڑ کر جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ نکال کر جمع کرنا بھی جائز ہے۔ یہ بھی آیت آپ کو ایک ایز اے ٹپ آپ کے پاس ہوگی، جیسے ہم سورہ کہف کی آیت کو لیتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے بچوں کے لیے خزانہ دفن کیا تھا ماں باپ نے، تو تھوڑا بہت چھوڑ جانا حرام نہیں ہے۔ ہم تو ہر جمع کرنے والے کو، اگر ہمارے پاس جمع نہیں ہے، جن کے پاس جمع نہیں ہوتا وہ ہر جمع کرنے والے کو لعن طعن کرتے ہیں، کہتے ہیں جمع تھوڑی کرنا چاہیے، چہرے پر اور پیٹھ پر اللہ تعالیٰ داغیں گے۔ ارے زکوٰۃ نکال کر اللہ کے راستے میں حق کو معلوم صرف کر کے اس کے بعد جمع کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ حق کے ساتھ کسی کا حق نہ مارو، کسی کو جیتا جی مرنے نہ چھوڑ دو، مال سے بہت شدید محبت نہ کرو کہ جی کوئی مرتا مر جائے لیکن تمہارے پاس سے پیسہ نہ نکلے، اور اگر تم نے زکوٰۃ دے دیا ہے تو تب بھی کوئی مر رہا ہے زکوٰۃ کے بعد، کوئی ملک میں ڈیزاسٹر آ چکے ہیں، کوئی مسئلے مسائل ہیں، لیکن آپ کا میرا پیسہ نہیں نکلتا زکوٰۃ دینے کے بعد کہ نہیں جی میں نے تو زکوٰۃ دے دیا۔ تو یہ غور کیجئے گا کہ یہ آیت ہمیں اس سینس میں بھی، اس سینیریو میں بھی کام آئے گی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک شخص کو کہ جس کے پیچھے کوئی وارث اور ذمہ دار نہیں ہے، اس کو بھی 1 سال کے جتنا اپنی بیوی کے لیے جمع کر کے چھوڑنا چاہیے، جس بیوی کا کوئی وارث نہ ہو اور جس کے پیچھے کوئی خزانہ نہ ہو۔ یہ اس عورت کی بات ہو رہی ہے، اور پیچھے ان گھر والوں کو بھی بات کی جا رہی ہے، متاعن الی الحول غیر اخراج، کہ وہ آدمی 1 سال کے لیے 1 سال کا نان نفقہ چھوڑ کر مرے اور گھر سے نکالے بغیر اس کی وصیت کر کے جائے کہ اس کو 1 سال کا ٹائم دے دینا۔ کیا آپ اپنی سگی ماں کے لیے یہ آیت سمجھیں گے؟ تو پھر تو اللہ بھی ہماری عقلوں کو بند کر دیں گے۔ جو نیا اس وقت جوائن ہوا ہے کلاس میں، وہ خدا را پہلے سے یہ آیت کو سن لے کہ یہ ایک عام بیوہ اور پیسے والی بیوہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور ان بچے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جن کے پیچھے بچے بھی ہوں، وراثت بھی ہو، ذمہ دار بھی ہوں بچے، اور اللہ تعالیٰ ایسی بات کر رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک اور بیوہ ہے جس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، اس بیوہ کے لیے اب اللہ تعالیٰ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ، وہ پھر تمہاری کوئی جائیداد نہیں ہے کہ تم اس کو نکلنے بھی نہ دو۔ ایک تو تلقین کی پہلی آیت میں کہ ایسا کسی کو نکال مت دو جس کا کوئی نہ ہو، اور شوہر بھی 1 سال کا نان نفقہ چھوڑ جائے تو لوگوں مت نکالنا، اس کو نکلنا نہ پڑے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ٹرننگ پوائنٹ لیا کہ اگر وہ عورت خود نکلنا چاہے تو تم اس آیت کے تحت اسے پکڑ کر بھی نہ بٹھا لو کہ نہیں جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ بغیر نکالے 1 سال کا نان نفقہ ہے تو آپ مت جائیں کہیں پر، یا آپ نہیں جا سکتی ہیں۔ یہ وہ ماں بچوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے کہ جی سگے بچے ماں کو نکالیں اور ماں بھی نکلے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے سگے بچوں کی۔ ادھر تو ایک وہ عورت ہے کہ اگر وہ نکلنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کے وہ اپنے ہیں نہیں، وہ ذمہ دار بھی نہیں ہے، اگر وہ اب نکلنا چاہتی ہے اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے لیے جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے، دوسری شادی کسی سے بھی کرنا چاہتی ہے، فلا جناح علیکم، اپنے وہ عدت کے بعد، تو کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما فعلنا فی انفسہن، اس معاملے میں جو وہ کریں اپنی نفس کے بارے میں۔ اب آپ بتائیے کہ فلا جناح علیکم، کم کس پہ جا رہا ہے؟ یہ آپ لوگ خود سوچئے گا کہ کم کس پہ جا رہا ہے، کم کس پہ جا رہا ہے؟ فلا جناح علیکم، تم لوگوں پر پھر کوئی گناہ نہیں، جو ایک بیوہ کو رکھنے کے ذمہ دار ہو، وہ تمہاری ذمہ داری نہیں تھی۔ 1 سال کا نان نفقہ شوہر کو چھوڑ کر جانا چاہیے، اور اس کے بعد پیچھے والوں کو اس کو 1 سال تک بغیر نکالے رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا کوئی بندوبست کر لے۔ یہ کوئی سگے رحمی رشتوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں خدا را۔ یہ کوئی فضول ایسی باتیں نہ کریں کہ پہلے یہ حصہ نہیں تھا اور بعد میں بیویوں کا حصہ مقرر ہوا۔ خدا را یہ باتیں
ایسی جاہلانہ باتیں نہ کیا کریں۔ یہ وہ بے بس عورت ہے جس کے گھر والوں کو بھی تلقین ہو رہی ہے، شوہر کو بھی تلقین ہو رہی ہے، لیکن آگے ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا کہ اگر وہ عورت اپنی مرضی سے جانا چاہتی ہے تو تم اس کو زبردستی رکھو بھی مت۔ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے تم پر، جو وہ کرنا چاہیں اپنی نفسوں میں، لیکن معروف کے مطابق، معروف کے ساتھ۔ بے حیائی ایکسیپٹڈ نہیں ہے، بے حیائی قابل قبول نہیں ہوگی۔ غیر معروف طریقہ وہ نہ اپنائے، تو وہ معروف طریقے کے ساتھ جو اپنی نفس میں جو کرنا چاہتی ہے وہ کر لے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ ہے غالب، تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ تم ان لوگوں کو جو وہ مر گیا اس کا شوہر، اس کے بعد جو اس کے پیچھے ہیں، تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اور لیکن اللہ عزیز ہیں، اللہ غلبے والے ہیں، اللہ نے ہر معاملہ حکمت سے طے کیا ہے کہ ان کو اجازت ہے جانے کی، لیکن اگر وہ بے بس ہوں تو ان کو 1 سال تک نہ نکالنا۔ جس کو تم نکال سکتے ہو، تمہاری ذمہ داری نہیں، اس کے نکالنے پر تمہیں گناہ نہیں۔ اس کو آپ الٹیمیٹم دے سکتے ہو کہ پلیز آپ اپنی کوئی جگہ ڈھونڈیں، آپ یہ کوارٹر خالی کریں، آپ یہ کمرہ خالی کر دیں۔ لیکن سب کو تلقین ہو رہی ہے کہ مرد بھی چھوڑ کر جائے اس کے لیے 1 سال کا نان نفقہ، اور سامنے پیچھے والے بھی 1 سال تک اس کو ٹائم دیتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک بالکل نارملی رینڈم کہہ رہے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور اسی طرح متعلقہ عورتوں کے لیے بھی، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی متاع کا بیان پیچھے مل چکا ہے معروف کے ساتھ، کہ ہر عورت کو فائنینشلی سپورٹ مرد کی حاصل ہونی چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف میں کتنی بڑی بات ہے کہ اسی طرح طلاق والی عورتوں کے لیے بھی فائنینشلی سپورٹ ہونا چاہیے شوہر کی طرف سے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک سپوز کریں ایک بات کہ نہ طلاق یافتہ کا ذکر ہے نہ بیوہ کا، اگر یہاں تو چنگے بھلے مرد اپنی بیویوں کے جو ذمہ دار نہیں بنتے ہیں، فائنینشلی سپورٹ اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو، ماں کے گھر سے آ رہا ہے، نانی کے گھر سے آ رہا ہے، اس کے گھر سے آ رہا ہے، اس کے گھر سے آ رہا ہے، کماتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہتے ہیں کہ جی مرد تو عورت کے قوام ہیں، تو قوام میں بھی نگہبان ہی تھے، تھامنے والے ہی تھے مرد۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پیسہ نہیں بھی خرچ کر رہے ہیں تو بھی تم ہماری لونڈی ہی ہو، تم ہماری مرضی کے بغیر یہاں سے وہاں نہیں جا سکتی ہو، خدا کی لعنت پڑے گی، خدا ناراض ہوگا، شوہر ہوتا ہے۔ تو شوہر کو اپنی ذمہ داریاں آپ دیکھیں کہ ہر لحاظ سے اس کو فائنینشلی سپورٹر بنایا گیا ہے۔ وہ قوامون بھی تھامنے والا ہے ایکچولی، جیسے اللہ حی قیوم ہے، تھامتے ہیں انسان کو، مرد بھی اس کا فائنینشلی سپورٹر ہے، اس کو فزیکلی بھی سپورٹ کرے گا، اس کو ہر لحاظ سے دنیاوی ایک انسان کے تحت اسے تھامنے والا ہے، اسے ذلیل اور گرنے دینے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بڑی ڈفرینٹ انٹرپریٹنگ ہوتی ہے۔ حقاً علی المتقین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ حق ہے، لازم ہے تمام متقین مردوں پر، تمام متقین لوگوں پر، یہ لازم ہے، یہ حق ہے، یہ بنتا ہے کہ انہیں فائنینشلی متاع کے ساتھ عورتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی فضول خرچی نہ کریں، وہ بھی اپنے شوہروں کو بہت نہ ستائیں، وہ بھی اپنے خرچوں کو اتنا نہ بڑھائیں، وہ بھی اپنی زندگی کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ یہ عورتوں نے بھی بڑا پریشان کیا ہوا ہے مردوں کو، جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ فائنینشلی مرد سپورٹر ہیں تو ان کی وہ خواہشات جنم لیتی ہیں کہ بس اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اب یہاں پر 242 تک ہمارا طلاق کا، بیوہ کا، یہ سارے چھوٹے موٹی باتیں یہ اللہ نے ماشاءاللہ ہم سب کو بہت بھلے طریقے سے سمجھا دی۔
اب جناب آپ نے بڑا غور کرنا ہے، آگے کی آیت بھی بڑی انٹلیکچول ہے، سمجھنے والوں کے لیے ہے، سمجھنے والوں کے لیے ہے، بہادر بننا ہے، ہمت رکھنی ہے، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، یہ اللہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں اب سٹائل دیکھیے، ایک ایک لفظ آپ نے اٹھانا ہے۔ الم ترا، اللہ تعالیٰ ایسے کوئی قصے کو بتا رہے ہیں جو سب کے آگے بڑا نون ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس سے پتا چلا کہ وہ اتنا نون قصہ تھا کہ لوگ اس کو لوگوں کے پہنچ میں تھا، لوگوں نے اس کو جانا ہوا تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا، اتنا بڑا ایونٹ ہوا تھا، اتنا بڑا کام ہوا تھا۔ اوکے، اب جناب ادھر جو اللہ فرما رہے الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، نظر نہیں ڈالی؟ تو اس کا مطلب یہ بات بھی اہل کتاب اور مشرکین مکہ کی آبزرویشن میں تھی۔ الذین، طرف ان لوگوں کے، کیا خیال ہے تمہارا، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف؟ نمبر 1، اوکے، پوائنٹ آؤٹ، آپ نے ادھر نمبر 1 کرنا ہے کہ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو، نمبر 1 انٹروڈکشن، خرجوا من دیارہم، خرجوا من دیارہم، پوائنٹ نمبر 1 تعارف ہے کہ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے۔ نمبر 2 وَهُمْ أُلُوفٌ، وَهُمْ أُلُوفٌ، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف؟ میں جو کہہ رہی ہوں نا، بہادر بنو، ہمت سے کام لو، ذلیل مت ہو، دشمنوں کو سر پہ مت بٹھاؤ، اتنا ہمارا گورنمنٹ مضبوط ہونا چاہیے، اور ہماری آرمیز اور ہماری نیویز اور ہمارے سٹیزن سیولینز، ہم سب کو اتنا بھرپور ٹیکنالوجی اور تعلیم کے ساتھ رہنا ہے کہ ہمیں ان کے نہ ڈرون سے ڈرنا ہے، نہ ہمیں ان کی بمبارڈنگ سے ڈرنا ہے، نہ ہم کو ان کی دھمکیوں سے ڈرنا ہے۔ جو کوئی ہمارے اوپر جبر کرنے آ رہا ہو، ان سے ڈرنے کی گورنمنٹ سے لے کر سویلین تک کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کون بے باکی سے رہتا ہے؟ جس کے پاس تعلیم ہو، اور جس کے پاس ٹیکٹکس ہو، اور جس کے پاس ویپنز ہو، اور جس کے پاس نیو ساری ٹیکنالوجی کا ماہر ہو۔ غور کیجئے گا کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو نکلے اپنے گھروں سے، یعنی بھاگ گئے، نکل گئے، ملک بدر ہو گئے، بھاگ گئے اپنے گھروں سے، نکل گئے اپنے گھروں سے، اور اللہ بڑے ناراض ہیں، بہت ناراض ہیں۔ آگے آپ دیکھیے گا اللہ ان کو کیا کہتے ہیں، بہت ناراض ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے یہ۔ حذر الموت، نمبر 3 حذر الموت، یہ کیا ہوا، کیوں نکلے، کیوں بھاگے تھے، اپنے ہی گھر کو چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے، اپنے ملک کو چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے؟ حذر الموت، ان کو موت کا خوف کوئی دشمن نے دیا تھا۔ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، مسلمان غیر مسلمان کس طرح سے ان کو ان کے ملکوں سے پھینکا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے۔ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہم مسلمان بھی اکٹھے نہیں ہیں، یعنی ہم پر اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اتفاق دیکھیں کہ جو آج ہمارا دنیا میں حال ہو رہا ہے، جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اسی کے ہی ملتی جلتی ہمارے پاس آیت آ گئی کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حذر الموت، ان کو کوئی موت کا خدشہ، ڈر لاحق ہوا، اللہ نے بھی ان سے کوئی سمپتی نہیں کی، اللہ نے ان سے کوئی پیار نہیں کیا، اللہ نے ان کو کوئی تسلی نہیں دی۔ اللہ نے بھی کہا کہ اپنے ہی ملک کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، ہزاروں ہو، موتو، مرو جا کر۔ فقال لهم اللہ، اللہ نے بھی ان کے لیے کہا موتو، جاؤ مرو۔ دیکھا آپ نے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے، اگر قرآن نہ ہو تو میں یقین بھی نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ
ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں جاؤ مرو، موتو، جاؤ مرو، یہ اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو بتائیے کہ میں اور آپ جو جس پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں اور ہم ایک تھوڑا سا سچ نہیں بول سکتے ہیں اور جھوٹی حدیثوں کے پردے نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو اللہ ہمیں کیا بولتے ہوں گے؟ جاؤ مرو، جاؤ، ڈر رہے ہو نا، انہی کے ہاتھوں مرو گے، کام نہیں بھی کرو گے نا تو انہی کے ہاتھوں مرو گے. تو اس لیے دیکھیں پھر کام ہی کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ عافیت کے چانسز مل جائیں گے اللہ کی طرف سے. تو اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند ہیں جو اتنی تعداد میں ہوں اور ڈر کے اپنے گھروں سے نکلیں. اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی ذلیل ہونے سے بچائے. یہ ایکچولی ٹیم ورک ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ ہم میں سے بھی کسی کو ایسے بھاگنا پڑ جائے تو ایکچولی ذمہ داری ساری ٹیم ورک پر آ رہی تھی. انڈیویجولی بندہ کیا کرے گا کہ یہ ایک پورا شہر ہے، ہزاروں کی تعداد ہے، ان کو کسی نے دھمکی دی اور یہ اس دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکے، ان کے پاس ویپنز نہیں تھے. آپ نے دیکھا آج جس ملک پر بمباری ہو رہی ہے انہوں نے اپنے ویپنز کو سرینڈر کر دیا تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اپنے ویپنز کو سرینڈر کر دینا دشمنوں کے آگے کون سی عقل مندی ہے؟ ہم لوگ تو کچھ جانتے بھی نہیں، ہم تو کوئی پالیٹکس میں تو ہوں بھی نہیں، اس کے باوجود اتنی عقل ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ان کمبختوں کے آگے کیسے ہم سرینڈر ہو جائیں. تو اب نے غور کرنا ہے کہ قرآن یہ باتیں بھی بتاتا ہے. سوچئے یہ آیتیں فوج کے سربراہ، چیف آف آرمی سٹاف، ملک چلانے والے حکمرانوں تک کس طرح کا پیغام دے رہی ہے کہ کبھی سرینڈر نہیں ہونا دشمن کے آگے. نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہیں گے جاؤ مرو. ثم احیاہم، اس کی بریفنگ آپ کو مل جائے گی ابھی آگے کہ پھر اللہ نے انہیں حیاتی دی. اللہ حیاتی کیوں دیتے ہیں پھر، اور اللہ اس وقت کیوں کہہ رہے ہیں مرو، یہ آپ کو جاننا ہے. یہ آپ کو جاننا ہے کہ جو اپنی حالت نہیں بدلتا اللہ اس کی حالت نہیں بدلتے. تو پھر جو ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو موتو کہتے ہیں، مرو. اور پھر ان میں سے جو جنریشن اٹھتی ہے اور پھر وہ بے باکی سے کام کرتی ہے اور پھر وہ ایفرٹس کرتی ہے اور پھر وہ ہم پلہ دشمنوں کے مقابلے پر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں. پھر اللہ نے ان میں وہ جنریشن ڈالی کہ وہ اللہ نے انہیں حیاتی دی. تو یہ کون تھے؟ یہ کون تھے جنہوں نے خود اپنے اندر کو زندہ کیا. انہوں نے خود، جب ہم نے دیکھا کہ یہ غلط بات ہے اللہ کے رسول پر، یہ جھوٹی حدیث ہے اللہ کے رسول پر، ہم نے کئی علماؤں کے پاس گئے، ہم نے کہا دیکھیں یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ غلط ہے. کل کا آپ کی پوری کلاس کا سبق تھا نماز کا. میں نے آپ سے کہا نماز میں کتنی جگہ خیانت ہوئی ہے، کہ قصر نماز پر بھی خیانت ہے، اس کی نماز میں بھی خیانت، عرفات کی نماز میں بھی خیانت، اور جمع نماز میں بھی خیانت. تو ہم جب علماؤں کے پاس گئے، علماؤں نے ہمارا مذاق کیا، انہوں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم خود اٹھ گئے، ہم نے کہا اب ہمارا پلیٹ فارم ہم خود یوز کریں گے اور ہمیں جہاں موقع ملے گا ہم خود بات کر لیں گے. تم اگر بڑے ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم اپنے طور پر انڈیویجولی یہ کام کر لیں گے. تو اب یہ جو کام ہے نا، یہ بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ کو بہت دیکھنا تھا. نہیں تو دیکھیں پھر سویلین کیسے مرتے ہیں. جب تم کسی ملک سے ڈرو گے تو تمہارے سویلین وہاں پر مریں گے. تو اس لیے روٹ کاز دیکھو کہ یہ وار کیوں ہو جاتی ہے. ایسا کوئی آپ پر ہاتھ صاف کیسے کرتا ہے؟ پھر ان میں سے جنریشن اٹھتی ہے، جیسے قائد اعظم اٹھے، جیسے کہ اللہ کے رسول کے دور میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے مدد کی. پھر ایسے اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو زندہ کرتے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کو اللہ زندہ کرتے ہیں جن میں زندہ ہونے کی صلاحیت ہو، جو چاہ رہے ہوں زندہ ہونا، اللہ اس کو زندہ کرتے ہیں. جو چاہ رہے ہوں بھاگنا، اللہ بھی ان کو لعنت بھیجتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں تم بھاگ رہے ہو، جاؤ لعنت ہے تم پر. اور اگر تم میں سے کوئی اٹھتا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کریں گے.
ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ بھی بڑے فضل والے ہیں، تم کیوں بھول جاتے ہو اللہ کا فضل، اور کیوں نہیں زندگی مانگتے، اور کیوں ہمت اور جواں مردی سے کھڑے نہیں ہوتے؟ اللہ تو بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثریت لوگوں کی یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت کی قدر ہی نہیں کرتی کہ ہم جب سچ بولیں گے، ہم جب تعلیم حاصل کریں گے، ہم جب ویپنز بنائیں گے، ہم جب ٹیکنالوجی لائیں گے، اللہ ہمیں سرخرو رکھیں گے۔ اکثریت لوگوں کی اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اللہ کی ان چیزوں کی کوئی قدردانی ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے بڑی پیاری چیز ہے، آگے کی سٹوری آپ خود دیکھیں گے آیتیں انشاءاللہ۔ یہ اس سے جو آج ہم نے پڑھا آیت نمبر 243، یہ آگے کا پوری آیتیں اس سے جوائن ہوں گی، تو انشاءاللہ پھر ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔